Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are discussing a very important topic about abrogation nasakh in Quran. That's mean our topic of today is nasakh in Quran or abrogation in Quran. This is the important topic of Islamic jurisprudence, which is the first paper of part first. نسخ کے بارے میں قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں چند لائنز پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر جو ہے اس پر ہم مزید ڈسکشن بھی کرتے رہیں گے، اس کی کائنڈز بھی پڑھیں گے کہ یہ نسخ کیا ہے اور پھر یہ ناسخ کیا ہوتا ہے، منسوخ کیا ہے، تو آپ کو اس کی بالکل اچھے انداز میں سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. آپ صرف اٹینٹو ہو کے بیٹھیں گے. We can say that naskh is the doctrine which means the replacement of one legal rule with another, and both the rules enacted separately from one another. Only the Quran and the Sunnah may be abrogators nasikh. Ijma and Qiyas cannot abrogate Quran and Sunnah because they are of a later origin. Because of later origin. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی ہے کہ نسخ کا جو ڈاکٹرائن ہے بیسیکلی کیا ہے قرآن پاک میں، کیوں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارا کریٹر ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک و خالق ہے، اور وہ خوب ہماری فطرت کو جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنی مخلوق کو راہ راست پر کس طرح سے لے کے آنا ہے اور کیسے ان کی تربیت کرنی ہے. جب انسان ایک راستے سے بھٹک جاتا ہے، دوسرے راستے پر چلا جاتا ہے، تو پھر اس راستے پر اس کا آنا جو ہے وہ کیسے ممکن ہے. مثال کے طور پہ بیفور اسلام سے پہلے جو مخلوق جو اندھیرے میں، تاریکی میں، جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جو انہوں نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو شریعہ کو چھوڑ دیا تھا اور وہ جو ہے ڈی ٹریک ہو گئے تھے، انہوں نے رائٹ ڈائریکشن کو چھوڑ دیا تھا. تو پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے کچھ چیزیں ایسی جاری رکھی جو جہالت کے دور میں تھی. ابتدا میں اسلام نے منع نہیں کیا، جیسے کہ شراب کے بارے میں ہے کہ پہلے منع نہیں کیا. پھر قرآن پاک میں جو آیت آئی کہ قرآن نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے. تو یعنی جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت یعنی شراب نہ پی ہوئی ہو. دیٹس مین کہ وہ آگے پیچھے جو ہے وہ پیتے تھے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود بھی. تو لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا، اگر جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. یعنی نماز پڑھتے وقت انسان کو پاکیزہ ہونا چاہیے، نشے سے باہر ہونا چاہیے، رائٹ ڈائریکشن پہ ہونا چاہیے، اور اسے جو ہے پاک ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب مسلمان نماز پڑھنے کے عادی ہو گیا، انہیں پتہ تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، تو پھر ایک وقت وہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس شراب کو جو ہے حرام قرار دیا اور اسے شیطانی فعل میں سے قرار دیا. تو پھر یعنی جو شراب کا پہلے والا جو حکم تھا اب وہ بالکل ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی بعد کی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا اور یہ ناسخ کہلائی. ناسخ نے پچھلی کو جب ناسخ آیا تو پچھلی جو آیت تھی اسے منسوخ کر دیا. پہلے یعنی نماز سے آگے پیچھے وہ جو ہے نشہ یعنی شراب جیسے پیتے تھے، اجازت تھی، لیکن پھر جو آیت آئی تو وہ
مکمل طور پہ اسے منع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کا ریپلیس کر جانا ایک اور آیت کے ساتھ، آپ کو بڑے اچھے انداز میں اس سے سمجھ آئے گا اس مثال سے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ایک آیت کا دوسری آیت کو کیا کر دینا، منسوخ کر دینا، خود ناسخ ہونا۔ اسی طرح سے کسی جو ہے حدیث کا دوسری حدیث کو جو ہے منسوخ کر دینا، خود ناسخ ہو جانا۔ اور اسی طرح سے یعنی آیت کا آیت کے ساتھ بھی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، حدیث کی حدیث کے ساتھ ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح سے آیت کی جو ہے حدیث کو آیت جو ہے وہ ریپلیس کر دیتی ہے۔ تو یہ اس کی کائنڈز ہیں۔ اور لیکن وہ کہتا ہے کہ بڑی خوبصورت بات ہوئی کہ اجماع اینڈ قیاس کے نٹ ایبروگیٹ قرآن اینڈ سنہ بیکاز دے آر آف آ لیٹر اوریجن، یعنی اجماع کی صورت میں یا قیاس کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور سنت کو جو ہے وہ منسوخ کیا جائے۔ قرآن اور سنت کبھی منسوخ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بعد میں آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ جو ہے اجماع امت کہہ لیں، اجماع علماء کہہ لیں کہ جب علماء نے کوئی جمع ہو کر کسی پر جو ہے کوئی فتویٰ صادر کیا کسی معاملے پر، یا اسی طرح سے کوئی محدث نے کسی محدث نے جو ہے جو اپنے قیاس سے اپنے جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ قرآن حدیث اور پھر جو ہے نا جی صحابہ کرام کے اقوال، اس کے بعد جو ہے وہ اجماع، اور پھر ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود جو ہے نا کوئی اس نے جو قیاس کیا، کوئی اس نے فتویٰ دیا، لیکن وہ فتویٰ موجودہ کسی دور کے حساب سے تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی آیت کو یا حدیث کو ختم نہیں کر سکتا، منسوخ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس کا بہترین ٹاپک ہے، اور یہ ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ جو ہمیں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب قرآن پاک میں ہے فار ایگزامپل کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وہ جی اللہ تو منع کر رہا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور بھائی جب آگے دیکھیں گے پھر کہ الا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دوسرا ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہیں کہ جناب تم نماز لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ بھائی قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ نماز کے وقت صرف نشے میں نہیں ہونا چاہیے، آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ جب تک اسے دوسری جو ہے آیت نہیں آتی ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا یا بتایا نہیں جائے گا، تو ایک شخص اچھا خاصا ڈیٹریکٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو کسی اچھے عالم دین کے ساتھ دینی معاملے میں جو ہے آپ رجوع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اس نے فتویٰ دینا شروع کر دیا، جس طرح کہ آج ایک روٹین بن چکی ہے، اور آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہر شخص آج کل طبیب بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے اور سیاست پہ بول رہا ہے، تو ہر کسی کا اپنا اپنا ایک اسپیشل ٹاپک ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں، اور یہ ہم ابھی ڈیٹیل سے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن آپ کی فردر انفارمیشن کے لیے یا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم جو ہے اس کی ریڈنگ بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کو بتائیں گے بھی صحیح۔ تو کہتا ہے کہ گاڈ از دا کریٹر آف دا یونیورسل سسٹم، ہی از ویل اکوائنٹڈ ود everything needed for mankind and has given the Sharia in accordance with prescriptions. Naskh is the unique phenomena introduced for the first time in the legal writing of the religion of Islam. The concept of naskh is although recognized by the majority of the jurists of Islam. اب پھر وہی بات ہے کہ قرآن اللہ کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، مالک ہے، خالق ہے، پالک ہے، رازق ہے، وہ جانتا ہے اور کس طرح سے انسان کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو نسخ ہے اس کو بڑے اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا ہے، ایک قانون دے دیا ہے،
اور یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے ہمیں ڈی ٹریک ہونے سے جو ہے رانگ ڈائریکشن میں جانے کی وجہ سے رائٹ ڈائریکشن کی طرف ہمیں ڈال دیا ہے. تو یہ نسخ اتنا خوبصورت سسٹم ہے, ہمیں ایک لیگل سسٹم اسلام نے ہمیں دیا. اور اگر ہم اس کے میننگز کی طرف جائیں تو نسخ کے میننگ کیا ہے؟ literally نسخ means to repeal, to abrogate, to transfer or the cancel. یعنی نسخ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ختم ہو جانا, مٹا دینا, ٹرانسفر کر دینا یا بالکل ہی کینسل کر دینا. یعنی بعض وجہ کیا ہوتی ہے کہ ایسے احکامات آئے ہیں جنہوں نے پہلے والے احکامات میں امینڈ کر دیا, اسے تبدیلی لائی, امینڈمنٹ ہوئی ہے, اسے مکمل ریپلیس نہیں کیا. بعض ایسے بھی احکامات آئے ہیں نسخ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موڈیفائی کر دیا, ٹھیک ہے, اور جو پہلے سے حکم تھا اس کو موڈیفائی کر دیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ اس کو مکمل ختم کر دیا. تو اسی وجہ سے یہ اس کے مختلف میننگز ہیں. اور اسی طرح سے ڈیفینیشن آف نسخ میں the replacement of one legal rule with another and both the rules enacted separately from one another. تو یہ اسی طرح سے ہی بات ہوگی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح سے وہ ریپلیس کرتے ہیں کہ ایک آرڈر آیا, اس نے دوسرے آرڈر کو ریپلیس کر دیا, اس میں تبدیلی کر دی, امینڈمنٹ لے آئے. تو اسی طرح سے اس کے جو ہے جو کنٹینٹس ہیں ایبروگیشن کے, اس نسخ کے, وہ کیا ہے؟ تو یہ 4 جناب یہ اس کے ایبروگیشن یا نسخ کے کنٹینٹس ہیں. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ both evidences are of equal strength but one is later in time. یعنی کہ the first case involve abrogation of one by another, یعنی ایک کا دوسرے کے ساتھ ریپلیس کر جانا یا اس کو امینڈ کر دینا. اسی طرح سے both are of equal strength but it is not known which is later. اب دوسری پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹرینتھ تو دونوں کا ایکول لگتا ہے لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلا کون ہے, دوسرا کون سا حکم ہے. پھر اس کو مطلب ہے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ a conflict without preference, یعنی پریفرنس کس کو دینا ہے, ایک اسی چیز کا کنفلکٹ ہے. اور جو تھرڈ ہے one of them is stronger by reason of secondary evidence differences, یعنی دوسرے ڈفرینسز سے اس کو کیا ہے وہ stronger ہے اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ with preference کیا ہے, third is one of conflict, کس میں تضاد ہے, اور with preference کہ اس میں پھر preference دیا گیا ہے. کس چیز کو preference دی گئی ہے؟ ایک کو اس کو چھوڑ دیا گیا یا اس کو چینج کر دیا گیا. اسی طرح سے one of the evidence is stronger by reason of an essential difference. اب پھر ریزن یہ آیا کہ جس نے اس ایویڈنس کو اسٹرانگ کر دیا تو وہ کیا ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں the fourth is really not a case of conflict or preference, نہ ہی کنفلکٹ کا کیس ہے نہ پریفرنس کا ہے. For these terms are used when two evidences are of equal strength, کہ جب دو equal strength پہ ہیں تو پھر preference کیا ہے, time to time. اور اسی طریقے سے اگر ہم نسخ کو پہلے بھی ہم اس کو دیکھ چکے ہیں, اور یعنی ایبروگیشن یا نسخ ایک ہی چیز ہے. انگلش میں ایبروگیشن کہیں گے اور عربی میں ہم اسے نسخ کہیں گے. اور ہم اسے یوں بھی بیان کر سکتے ہیں دا اسلامک شریعہ in its entirety cannot be repealed. اب جو اسلامک شریعہ ہے وہ مکمل طور پہ ایسے ختم نہیں ہو سکتی, because the prophet being the last of the prophet negatives the possibility. اب اسی طرح سے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو فرسٹ تھا اس کا یہ ہے کہ provisions on divine attributes of God which having existed forever are not capable
آف نان ایگزسٹنس، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات واضح طور پہ ہیں ان کو صرف آیت تو منسوخ کر سکتی ہے، وہ ناسخ کی جو آیا ہے وہ ناسخ بن گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اور چیز جو ہے وہ اس کو منسوخ کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے جو مطلق العنانیت ہے، قادر مطلق ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہونا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے کہ a provision related with the circumstances which negates the possibility of time limitation۔ تو بعض اوقات ٹائم لیمیٹیشنز کی بات ہوتی ہے اور اس میں پھر یعنی وہی بات اگر ہم اس کو پیچھے والی مثال کو دیکھیں تو شروع میں اسلام کا آغاز تھا اور شراب کو جو ہے اس وقت روکا گیا، اس سے جب بھی نماز کے لیے تم جانے لگے ہو تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سے پہلے نماز میں جانے سے پہلے شراب نہیں پی سکتے۔ تو لیکن آگے پیچھے جو اگر ٹائم زیادہ ہے تو انہوں نے پی لیا، لیکن بعد میں اسے مکمل ختم کر دیا۔ یہ ٹائم جیسے چینج ہوا وہ دوسرے حکم نے اس ٹائم کو، پیچھے والے ٹائم کو پیچھے چھوڑ دیا، ختم کر دیا۔ تو اسی طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا سسپینشن آف ریلیجیس ڈیوٹیز بیکاز آف انفرمٹی آف ڈیتھ ڈز ناٹ کانسٹیٹیوٹ اے کیس آف ریپیل۔ It may be added that the repealing provision must be later than the repealed, both of them being Sharia provisions۔ یعنی دونوں شریعت کی یہ باتیں ہیں، یعنی پہلے کا بھی جو حکم تھا وہ بھی شریعت کی بات ہے، جو دوسرا بھی حکم آیا وہ بھی شریعت کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے جو حکم بعد میں آیا وہ جو ہے وہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ یعنی اب جیسے مثال کے طور پہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کا حکم دے دیا، کیوں؟ اس وقت جو یہودی ہیں منافق بن گیا، وہ اسلام تو انہوں نے نام نہاد قبول کر لیا لیکن وہ منافقت کرتے تھے، اپنی بغلوں کے نیچے انڈر دا آرمز وہ جو ہے بت چھوٹے چھوٹے لے کے آتے تھے اور وہ جناب اسی سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دیکھا کہ اس طرح سے یہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، انہیں کیا کہا کہ اب رفع یدین کرو، ہاتھ اوپر بلند کرو، تو پھر وہ بت نیچے گر پڑتے تھے۔ تو بعد میں پھر کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع یدین کو روک دیا، جب اسلام مکمل طور پہ چھا گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو اسلام میں وہ لوگ مطلب ہے کہ موجود ہیں کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا کے لیے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم تھوڑا سا اس کو اگر ہم آگے ڈیٹیلز میں لے کے جائیں تو کائنڈز کیا ہے نسخ کی، وہ دو طرح کی ہیں۔ اب ایک کیا ہے ایکسپلیسٹ نسخ اور دوسرا ہے امپلیسٹ نسخ۔ امپلیمنٹس نسخ کی پھر دو جو ہے وہ کائنڈز ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے نسخ جزئی، اٹ از پارشل ایبروگیشن، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پارشلی پہلے والا حکم رہے گا، یعنی کچھ حکم پہلے والا کچھ بعد والا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن نسخ جلی میں جو ہے اس جلی میں اٹ از کمپلیٹ ایبروگیشن، یعنی بعض میں ایسا نسخ کا آ جانا کہ وہ مکمل طور پہ اس پہلے والے حکم کو ختم کر دے۔ لیکن ایک چیز اور جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ limitations on the application of نسخ، یعنی نسخ پر کچھ limitations بھی ہیں۔ کیا؟ نسخ must not be applied to the following: sovereignty of اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کسی طرح کا کوئی جو ہے مطلق العنانیت پہ کوئی اور حکم نہیں ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس پہ کوئی نسخ نہیں آئے گا۔ نمبر 2 پروفٹ ہوڈ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتا دیا کہ آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس پروفٹ ہوڈ پہ بھی کوئی نسخ نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح سے بکس آف اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس پر بھی کوئی نسخ نہیں ہو سکتا. اور اینجلز اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اسی طرح سے دا ہسٹوریکل ایونٹس ریلیٹڈ ان قرآن پاک میں جو تاریخی حوالے بیان کیے گئے ہیں مختلف انبیاء کے بارے میں، جو آپ نے بھی پڑھا ہے، تو ان انبیاء کے بارے میں جو تاریخ وغیرہ جو آئی ہے وہ بھی ظاہر ہے اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن ایک تو لاریب کتاب ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، تبدیل ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کا چونکہ ذمہ لیتا ہے، تو اسی لیے ہے نا کہ جناب قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی ہم اس قرآن کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اسی طرح سے دا مارل ٹروتھس، کہ جو اخلاقی سچائیاں ہیں وہ بھی انہیں بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ہم اس کو یہاں تک جو ہے نا جی، اگر ہم اینجلز تک دیکھیں تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور پھر ہم کہتے ہیں وبالیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کو اگر اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے، دا ایبروگیشن اینڈ میتھڈز، اس کا جناب طریقہ کار کیا ہے؟ اونلی دا قرآن اینڈ دا سنہ میں بی ایبروگیٹس ناسخ، دیر میں بی 4 ways آف ایبروگیشن، یعنی 4 طریقے ہیں ناسخ کرنے کے، یعنی کسی چیز کو منسوخ کرنے کی نسخ کا حکم آ گیا. نمبر 1 ایبروگیشن آف دا قرآن بائی دا قرآن، یعنی کہ قرآن کی آیت کے ذریعے کسی اور آیت کو منسوخ کر دینا اور یہ آیت کا ناسخ بن جانا اور یہ نسخ کا حکم آ جانا، یہ ہو گیا. دوسرا پھر کیا ہے؟ ایبروگیشن آف دا سنہ بائی این ادر سنہ، کہ ایک سنت کے